انسان اشرف المخلوقات ہے اور زمین پر سانس لینے والے جتنے بھی مخلوق ہیں اس سے یہ اس لیے افضل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے کنکناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بے شک انسان کے لیے خوراک اور وجود ڈھانپنے کے لیے کپڑا اللہ اسی مٹی سے انسان کو دیتا ہے۔ جی محترم، بالکل صحیح۔ انسان عادت اور شعور کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے باقی مخلوقات سے اس لیے افضل بنایا ہے کہ اس کو عقل دی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، حالانکہ مٹی سے اللہ نے بنایا۔ انسان اگر اپنی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ صرف بچے پیدا کرے، کھانا کھائے، گھومے پھرے، ہنسے کھیلے یا تفریح کرے۔ اگر اسی کام کے لیے پیدا کرنا تھا تو یہ کام تو ہم سے زیادہ جانور کر لیتے ہیں۔ اور انسان کے وجود کا مقصد اور مخلوقات کا خیال رکھنا ہے۔ اس میں درخت بھی شامل ہے، جانور بھی اس میں شامل ہے، اس میں اور بھی دیگر مخلوقات بھی شامل ہیں۔ وہ بظاہر ہمیں نظر تو نہیں آتے، اس لیے ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ امام صاحب، ہم یہ جانور ذبح کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ظلم ہے، اللہ ہم سے اس کا بھی پوچھے گا جی؟ ہاں بالکل پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اس صورت میں کہ انسان جانوروں کے ساتھ، بے زبان مخلوق کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، جو ظلم اور زیادتی کرے گا اللہ ضرور پوچھے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود اور زندگی گزارنے کا قانون اللہ نے واضح کیا ہے، اور جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے تو اس کے حوالے سے انسان اگر اپنی زندگی گزارے، اللہ کا حکم ہر صورت میں مانے اور سبھی انسانوں اور جانوروں کا خیال رکھے، یہی تو انسان کے وجود کا اصل مقصد ہے۔ اب یہ تیار ہے، اس کو پکانے کے لیے آگ میں رکھیں گے۔ جب یہ پک جائے تو یہ پھر انسان کے استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان بھی ہے، جب وہ حالات اور واقعات کے بھنور میں، وقت اور حالات کے گردش میں پس جائے تو وہ پھر دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ بابا جان، چائے لے لے۔ اچھا قاسم شاہ بیٹا، جاؤ بیٹی سے چائے لے آؤ، جاؤ بیٹا، شاباش۔
اوف 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 اوف۔ ارے تم بہت لیٹ نہیں ہو گئے؟ دل چاہتا ہے کہ یہاں اس کینٹین میں اپنے لیے ٹھیکہ لے لوں۔ یہاں تو بہت رش اور مزے ہیں۔ کن مزوں کے لیے تم اب کینٹین لوگے؟ اوہو یار، مزوں سے مطلب میرا پیسوں سے ہے، اور وہ بھی ڈھیروں کے حساب سے۔ اس لائن کو دیکھ نہیں رہی؟ ہاں دھیان ہے، اور تم پر بھی دھیان ہے۔ اچھا اگر مجھ پر کسی کا دھیان ہوتا تو میں ایسا ہوتا؟ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پورے 24 گھنٹوں میں تم مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیتی ہو۔ یہ پیار اسے کہتے ہیں۔ اور کیا کروں، تمہارے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں، اور وہ بھی شادی سے پہلے؟ تو اس میں کیا برا ہے؟ دیکھو برگر بھی گر گیا۔ چلو اب مجھے اپنا برگر دو۔ دوسرا برگر لے آؤں گا۔ بس اب مجھے یہ والا دے دو۔ اے لڑکی، میرا جھوٹا مت کھاؤ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر تمہاری مجھ سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ تو کیا ہوا؟ عاشق تو ہوں میں تمہارا، اور بھی تمہارے عشق میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم کتنے میرے پیار میں پاگل ہو۔ اگر یہ بات سچی ہوتی نا تو اب تک ہماری شادی بھی ہو جائے۔ اوہو، ایک تو یہ لڑکیاں بھی تو میرے ساتھ شادی کے لیے محبت کرتی ہو۔ تو تم لڑکی کس لیے محبت کرتے ہو؟ ہم تو محبت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ اچھا ہوشیار تو بہت ہو۔ ویسے حیا، سوچتا ہوں کہ کہیں ہماری شادی ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ خیر 4 سالوں کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے۔ یس بالکل، میرے ذہن میں تو تمہارے علاوہ کسی کا خیال نہیں آتا۔ اوئے اب تو بی بی گل سے بات کر لو، نہیں تو بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اوئے ہوئے، کتنی پیاری بوڑھی ہے ویسے۔ قسم سے تمہیں دیکھ کر ترس آ رہا ہے، یہ عادت تم لے لو۔ تھینک یو۔ درخو، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ ہاشم بابا نے دیے ہیں، ہمارے باغ کے ہیں۔ یہ کہاں لے جا رہی ہو؟ جوس بنا رہی ہوں، ہاں جی کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ دیکھو میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے، جب بھی گھر میں پہلا میوہ آئے تو اس پہ درود شریف پڑھا جائے، پھر غریبوں میں صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت ڈالتا ہے۔ اور یہ بات میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھائی ہے۔ سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھاؤ، میں ناشتہ کر کے آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے سے تمہارے لیے۔ ہاں شکریہ، ناشتہ تیار ہے، آئیے بسم اللہ کیجیے۔ یہ لیجیے، آپ شاید کہیں جا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ حیا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی؟ ہاں صبح بات ہوئی تھی، کچھ دنوں میں چھٹیاں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے جس سامان کا تمہیں کہا تھا وہ پھر مجھے دے دو، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ عظیم،
عظیم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. عظیم عظیم خان. السلام علیکم خان. آ گئے ہیں خیر سے؟ بھاڑ میں جائے خیریت. کئی دفعہ کہا ہے تم نے جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں تو تم مجھے تکلیفیں مت ڈالو. خان اتنا غصہ؟ اس غصے نے تو آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. کبھی کبھار کسی اور کی بھی سن لیا کرو خان. نرگس، اجل اور حیا کو اگر معلوم ہو گیا ہر چیز تباہ و برباد ہو. آخر ایسی کون سی آفت آئی تھی جو تم نے یہاں پر آنے تک مجھے مجبور کر دیا؟ خان خوشی کی بات ہے. تم کیا خوشی کی بات کرو گے؟ بہرحال جو بھی بات ہے جلدی بتاؤ مجھے. شہزاد خیر سے ڈاکٹر بن گیا خان. بہت جلد میں اپنے بیٹے اور بیٹی سے ملوں گا، لیکن کچھ عرصے کے لیے مہربانی کرو اور احتیاط کرو. کچھ عرصے کے لیے. مبارک ہو خان، مبارک ہو. ہاں عظیم بھائی ناراض نہ ہو مجھ سے. کوئی بات نہیں ہے خان. کہا سنا معاف کر دے، بس ہو جاتا ہے. اسی میں بہتری ہوگی خان. ابھی بیٹھو، آپ کو گل کی چائے پلاتا ہوں خان. آپ کو گل کی چائے پسند ہے نا؟ آئی. بیٹی یہ مہمان کون تھے؟ یہ NGO والا تھا. کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑے اور چھوٹے مٹکے چاہیے. اچھا، تو آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ اتنے زیادہ چھوٹے بڑے مٹکوں پر یہ لوگ کیا کریں گے؟ بابا جان جی وہ یہاں بچوں کے اسکول اور کھیل کود کے میدان بنانے کے لیے چاہیے. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ مدرسے کے تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی ہوگی اور کھیلنے کا میدان بھی ہوگا. اگر اسی طرح یہ بچے پڑھتے رہیں اور اسی طرح ان کی پرورش ہو تو یہ تو ہمارے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، اور اس طرح کے ہونہار ہمیں بہت زیادہ ترقی دے سکتے. جی بابا جان، ہمارے گاؤں میں بہت عرصے بعد امید کی کرن نظر آئی ہے. اللہ کرے ان سب لوگوں کے خواب شرمندہ تعبیر ہو. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹی. دنیا امید پر قائم ہے. جب تک انسان اللہ سے اچھائی کی امید رکھے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور ہاں جب امید ختم ہو جاتا ہے تو زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے تو اسلام میں نا امیدی حرام ہے، اور جب تک انسان اچھے کے لیے اچھی سوچ اور امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. ہاں ایک واقعہ سناؤ. جی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. اس دوران اس گاؤں کا ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں پیش ہوا. یا رسول اللہ، ہمارے گاؤں میں قحط، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، جانور بھی مر رہے ہیں. یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کری، یہ قحط ختم ہو جائے. تو میرے پیغمبر حضور علیہ السلام نے اسی وقت دعا کی اور اللہ کی قدرت اسی وقت بادل آ گئے اور بارش شروع ہو گئی، اور دوسرے
जुम्मे तक वही बारिश बरसती रही और पूरे एक हफ्ते के बाद वही लोग दोबारा हुजूर की खिदमत में पेश हुए और अर्ज किए कि ये मेरे हुजूर, ये बारिश तो बहुत ज्यादा हो गई, हमारे जानवर उसमें डूब गए, हमारे घरों को नुकसान पहुंच रहा है, हमारे लिए दुआ करें कि ये बारिश रुक जाए। हाँ, हुजूर पाक ने उसी वक्त दुआ की और वो बारिश रुक गई और इसी तरह वो बारिश किसी और इलाके में चली। सुभान अल्लाह बाबा जान, सुभान अल्लाह। इसलिए बेटी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, तो फिर अल्लाह ताला हर जगह से रहमत और उम्मीद की दरवाजे खोलता है। बाबा जान, कल फिर आएंगे वो, फिर उन्हें क्या कहूँ मैं? मेरी प्यारी बेटी, ये तो इंतहाई उम्दा और अच्छी बात है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं हर चीज़ तरतीब से तैयार कर लूँगा। ठीक है बाबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आया खैरियत थी? क्यों इतना टाइम ले लिया? लाला, हॉस्टल की मैडम ने सख्ती शुरू कर दी है। हाँ, वो बात करने की इजाजत नहीं दे रही जब तक कि वो मुतमईन ना हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी मैडम तो मुझे जानती है, तो फिर क्या मसला है? उन्हें नहीं मालूम कि तुम मुदाम खान की बहन हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैडम आज छुट्टी पर है ना, उनकी सेकंड इंचार्ज है, शायद आप उनको नहीं जानते, इसलिए आज कैंप लगा है। अच्छा अच्छा, कब से है तुम्हारी समर वेकेशंस? जी बिल्कुल, मैं भी फारिग होने वाली हूँ। मेरे फाइनल सेमेस्टर का कल आखिरी पेपर है, उसके बाद बिल्कुल फ्री। गुड, फिर तो गांव आ जाओ, अच्छी बात होगी। कब आऊँ तुम्हें लेने के लिए? थर्सडे को आ जाए मेरे पीछे। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। खान लाला, हर चीज पूरी है और कुछ चीजें हैं जो आपने साथ लानी है, मैंने भाभी को बता दी है। मैं आ जाऊंगा लेने के लिए, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मुंशी को मेरे साथ मिल ले। बेहतर है जी। हाँ फजल, क्या किया? खान जी सबको फारिग कर दिया। ये कौन थे? सरबुलंद काका ने छोटे और बड़े मटके तैयार किए, उसी जगह पे एनजीओ वालों को ठिकाने लगा दिया। जिधर फसाद होगा तुम्हारे चचा का ही हाथ होगा। मैं तो ये हैरान हूँ कि हर जगह पर एनजीओ के खिलाफ मौलवी बात करता है और यहाँ पर तुम्हारे चचा उनके साथ ताउन कर रहे हैं। इसी बात पर तो नहीं समझते काका जी। काका जी मौलवी के रूप में पूरे वलीउल्लाह हैं। वो कहता है कि बच्चों के स्कूल और खेलकूद के मैदान के लिए एनजीओ के साथ मदद करें। बिल्कुल, अगर इस गांव का हर बच्चा खिलाड़ी और अफसर बनेगा तो फिर हम सियासत नहीं करेंगे, गधे बेचेंगे। इसी बात पर तो काका जी नहीं समझते। फजल, इस कुमार चचा को समझा दो, वरना शाम की तरह तुम इसका सर कुचलोगे। तुम अब क्या करोगे? सुबह तो मैं चली जाऊंगी। कसम से बहुत उदास हूं मैं तुम्हारे पीछे, और इस दफा तो जुदाई बहुत लंबी हो जाएगी। कसम से मेरा तो दिल फट जाएगा। ये तो मैं भी कह रही हूँ, मेरा अपना दिल बहुत खफा है। तुम्हारा क्या प्लान है मेरे बारे में? मैं तुम्हें कॉल करता रहूंगा। किस तरह मेरे साथ बात करोगे? मेरा भाई ये बातें नहीं मानता। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मुझे भी मार देंगे। तो फिर बातें किस तरह करेंगे? बातें छोड़ो, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि हमारा रिश्ता कैसे पक्का होगा। तुम्हारा खानदाला तो चिड़िया के गले में भी फंदा डाल देता है, और मैं तो फिर भी इंसान हूं। पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैं घर चली जाऊं तो भाभी के साथ बात करती हूँ, फिर तुम्हें समझा दूंगी।
فاطمہ، تم بہت کم سن تھی جب تمہاری ماں فوت ہوئی، تو تمہارے مجھ پر 2 حقوق ہیں، ایک میں تمہارا بھائی اور دوسرا میں تمہاری ماں۔ میرے دل میں تمہارے لیے شفقت ایک فطری عمل ہے۔ لالا، اصل بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ بابر کے سر پہ نہ ہوتا نا، ورنہ میری طرح بیوہ ماں کے لیے تو بہت مشکلات ہوتی۔ بابر میرا بھی بیٹا ہے، وہ بھی اپنے والد سے چھوٹا سا رہ گیا تھا، اور میں اس کا ماما ہوں۔ میں اگر اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو رشتہ داروں کو سونپوں گا اسے۔ بابر کب آ رہے گاؤں؟ کچھ دن پہلے گل جی پی سی او سے فون کیا تھا، کچھ دنوں میں آ جائے گا۔ اللہ خیر سے لے کے آئے، خیر ہو بس۔ ارے بیٹی، ویسے اتنا تکلف کیا، خود کو تھکا دیا۔ آ جاؤ، یہاں میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بالکل پھیکا بنایا ہے۔ ارے بیٹی، پھیکی پینے کو تو بالکل دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، یہ شوگر لیول پھر بڑھ جاتا ہے۔ میٹھی چائے کا تو اپنا مزہ ہے۔ جی بھی حکیم اللہ سے اپنے لیے شوگر کی دوائی لائے ہیں۔ ہاں بیٹا، اپنی پپھو کو وہ میڈیسنز دو نا، وہ بہت اچھی دوا ہے، لیکن پرہیز بے حد ضروری ہے۔ ہاں بھائی، لوگ کہتے ہیں کہ پریشانیوں سے شوگر بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جب بابر گھر نہیں آتا پھر تو قسم قسم کی باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں۔ اللہ خیر کرے گا بیٹی۔ پپھو کے لیے وہ آٹا اور اپنے حصے کا گڑ وہ لے آؤ کہ جاتے وقت یہ ساتھ لے جائیں۔ میں صدقے جاؤں، میں قربان جاؤں، میری پیاری بیٹی، میری پیاری بھتیجی۔ خیر خیر، کوئی بات نہیں بیٹی۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور آپ پر سب سے زیادہ سخت وقت کون سا آیا تھا؟ تو دونوں جہانوں کے آقا نے فرمایا، جب میں نے طائف میں سرداروں کے آگے پہلی دفعہ اللہ کا پیغام سنا دیا تو اس سرداروں نے میرے اس پیغام کا نہ صرف مذاق اڑایا، بلکہ انہوں نے مجھ سے بے حد بد کلامی کی، اور پھر وہاں پر اس شہر کے کچھ لوفر میرے پیچھے لگا دیے، اور ان لوفروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتھروں سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور آپ مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ مبارک کے نالین مبارک خون سے تھر ہو گئے۔ اتنا سب دونوں جہانوں کے سردار نے اس وقت کیا۔ واہ سبحان اللہ! مکے، مدینے اور طائف کے سرداروں نے نہ صرف یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، بلکہ پورے عرب میں انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلا دی۔ بیٹی، حق کا رستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک دن انسان اس پر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کون ہو؟ آپ آرام کریں بابا جان، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ اچھا بیٹی، دیکھ لیں۔ وزیر امان بہت تکلیف دی ہے آپ کو جی، مجھے جیسے خبر ہوئی تو آ گئے ہوں، اور مدام خان بھی این جی او کی وجہ سے بہت خفا ہے جی۔ نہیں، این جی او والے نہیں ہیں۔ پھر کون تھا؟ کس کی اتنی جرت؟ تم نے میرے درد کا احوال پوچھ لیا، تمہارا بہت شکریہ۔ دکھ درد اللہ کی طرف،
جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے. ہاں معاف کیا ہے، اور باقی میں ٹھیک ہوں. تم میرے لیے پریشان نہیں ہونا بیٹا. ویسے حیا، سوچتا ہوں اگر تم نہ ہوتی تو کون ہوتا. یہ کون سی بات ہوئی؟ مطلب یہ کہ اس دنیا میں میرے ذہن پر صرف تم سمجھتی ہو، اور اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو تمہاری طرح اور کون ہوتی. اگر کوئی دوسری ہوئی نا تو میں اس کا گلا دبا دیتی. اوہو، میں تو ویسے ایک بات کر رہا تھا، کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے نا؟ اگر نہیں ہے نا تو ایسا سوچنا بھی مت. اب تم اسے دیکھو ذرا. اے اوہو چھوڑ دو، ناکام کریں گے. اسے دیکھو ذرا، تمہیں کیسے گھور رہا ہے. تم نوٹس نہ لو. عجیب بات کر رہی ہو. وہ تمہیں دیکھے گا اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تم نوٹس نہ لو. دل تو کر رہا ہے جا کے مکے سے اس کا جبڑا توڑ دوں. بابر، مجھے کوئی دیکھے نا تو خود برداشت نہیں کر سکتے، اور مجھے کہہ رہے ہو ایسی ہی بات ہے. ویسے یہ سچ ہے، تمہیں اگر کوئی دیکھتا ہے نا تو مجھے غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں نا حیا کہ صرف میں ہوں اور تم ہو. کسی کو تو محبت کہتے ہیں. کوئی اگر کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو اپنے سے زیادہ اس کا خیال رکھتا ہے. بعض دفعہ اپنے وجود میں بھی انسان ایک اعضاء سے زیادہ دوسرے اعضاء کو پسند کرتا ہے. یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھو نا، انسان اپنے آپ سے پیار تو کرتا ہے، تو اکثر کبھی انسان کو اپنی آنکھیں بہت عزیز ہوتی ہیں، کبھی بال، کبھی ناخن. یہ سب کچھ جسم کا حصہ ہے نا، اور کیا ہے. اچھا، اب سمجھا. اوئے، مطلب یہ کہ میں تمہارے بدن کا حصہ ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے بدن کا کون سا عضو ہوں؟ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ تم میری سوچ ہو، اور تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم. میرا خیال اور اس کا عمل آپ سے شروع ہوتا ہے. اس سے زیادہ پیار اور کیا ہوتا ہے؟ ویسے ایک بات ہے، مجھے پتا نہیں تھا کہ ڈپارٹمنٹ میں جس کے ساتھ میری پہلی لڑائی ہوگی اسی کو میں اپنے دل کا ساتھی بناؤں گا. یاد ہے نا ہماری پہلی لڑائی؟ اور شروعات تم نے ہی کی تھی. جھگڑا نہ کرتی، تم اپنے نوٹس کی جگہ میرے نوٹس اٹھا کر لے گئے اور پھر گھما دیے. شکر کرو کہ میں نے اپنے مدام خان لالا کو نہیں بتایا، ورنہ نہ آج بابر ہوتا اور نہ اس کے پیار میں پاگل ہوتی. حیا، درخو. جی بی بی جی. یہ سارا سامان فضل کو دے دو گی کہ خان جی یہ سب حیا کے لیے ہاسٹل لے جائے. کیوں؟ حیا بی بی آج نہیں آئے گی کیا؟ آئے گی کہ وہ اپنے فرینڈ کو سوغات دے گی. ٹھیک ہے جی. درخو بات سنو، دیسی گھی بھی ساتھ رکھ دو. بہتر ہے جی. دیکھو عبداللہ، والد سے بات کر لو کہ وہ یہ زمین مجھ پر بیچ دے تو بڑی بات ہوگی. میں تمہیں الگ سے پیسے دے دوں گا. اشم خان، سمجھا دے اس کو. ٹھیک ہے خان، آئیے. ہاں جی، یہ لیں. یہ کیا ہے فضل؟ یہ نات خان کے بیٹے کی مالی بننے کے لیے این جی او کو درخواست لکھی ہے اس نے. این جی او والے؟ وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟
بدعت خان کے بیٹے نے درخواست دی ہے. وہ لوگ یہاں آئے ہیں جی، لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں، کھیل کود کے میدان بھی بنائیں گے اور سنا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول بھی بنائیں گے. اب یہاں پر ہم گدے بھیجیں گے. تم نے NGO والوں کو اچھی طرح نہیں سمجھایا. جی میں نے کاکا جی کو بھی کہا کہ یہ چھوٹے بڑے مٹکے نہ بنائیں ان کے لیے، لیکن وہ کس کی سنتے ہیں. NGO والے آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. یہ بات اب یہاں پر رکنے والی نہیں ہے. اب یہ لوگ روزمرہ کے حساب سے کبھی اسکول بنائیں گے اور کبھی کھیل کے میدان. میں تو اب اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں یہ کہے کہ اپنے عورتیں گھروں سے نکال دو اور اسکول میں داخل کرواؤ. اب ہم اپنی زنانیوں کو اسکول بھیجیں گے، وہ بھی NGO والوں کے کہنے پر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خان جی. تو بس ٹھیک، پھر ہم بھی چھوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد مرد بچے سنبھالیں گے اور عورتیں کھیتوں میں کام کریں گی ہماری جگہ. پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بندہ مجھے نہیں چاہیے. سب کے ہاتھ پیر توڑ دو، سب کو نشان عبرت بناؤ، خوف وراثت نہ پھیلا دو کہ لوگ ہمارے نام سے بھی ڈر جائیں. سمجھ گئے؟ فضل، بات سنو. جی خان جی. گوری کو جان سے نہیں مارنا ہے، صرف ڈرانا ہے، ورنہ پھر پولیس والے اور ایجنسیز والے ادھر آئیں گے اور ہمارے لیے خواہ ایک عذاب بنے گا. ٹھیک ہے خان جی. جاؤ دہت خان اور اس کے بیٹے کی درخواستیں. مسٹر ہو مسٹر، منہ بنایا ہے، بہت کیوٹ لگ رہے ہو. میں اداس ہوں اور تم مجھے چھیڑ رہی ہو. میرے سیریس ہونے کا انتظار نہ کرو، میں بھی ایسی ہی ہوں. کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پتا ہے مجھے. پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے بور لوگ بالکل نہیں پسند. خود بھی بور ہو اور مجھے بھی اپنے ساتھ بور کر رہے ہو. یار تم سیلفش سی لڑکی ہو. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو. تو پھر کیا پلان ہے؟ میرا مدام خان لالا بھی 2 بجے آئے گا اور میں گھر چلی جاؤں گی. جب تو جانے کی بات کرتی ہو، جان سے جان نکلنے کی بات کرتی ہو، یہ دل سینے میں بے قرار ہوتا ہے جب تم غیروں کی بات کرتی ہو. اوہو میری جانا، تمہیں پتہ ہے میں بھی بہت اپسیٹ رہوں گی، اور تمہیں پتہ ہے کہ گھر جانا بھی ایک حقیقت ہے. اینڈ یو نو آئی لو یو. یہ لے لو اور ہاتھ پر باندھ لو، اور اس سے یہ اندازہ لگانا کہ تمہاری حیا ہر ٹائم تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں جاتے ہی امی سے کہوں گا کہ تمہارا رشتہ میرے لیے مانگے. میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یار. معافی چاہتی ہوں بی بی جی، آپ آج اداس ہے
काफी टाइम से तोते के साथ है। कभी कभी सोचती हूँ कि आजकल की जनरेशन से ये परिंदे और जानवर भी बेहतर हैं। मोहब्बत करो इनसे तो मोहब्बत देते हैं, और नुकसानदेह इन्हें और कमज़ोर हो तो अपनी राह लेते हैं। आप ठीक कहती है, अगर इंसान नस्ली हो तो दूसरे का एहसान और नेकी कभी नहीं भूलता। और मेरी तरह यतीम और बेआसरा लड़की के लिए आप माँ भी है और बहन भी। आपने कभी भी एहसास होने नहीं दिया कि मैं आपके घर की नौकरानी हूँ। वक्त कभी गधा को बादशाह और कभी बादशाह को गधा बना देता है। लेकिन आपने कभी भी मेरे वालिदैन के बारे में मुझे खुल के नहीं बताया कि आखिर मेरे माँ बाप कौन थे। दुर्खो कभी कभी इंसान के इत्मीनान और सुकून के लिए किसी के राज से पर्दा हटाना अच्छी बात नहीं है। बस तुम यहाँ हमारे साथ खूब इज्जत से और सुकून से जी रही हो, ये असल बात है। इन राजों से पर्दा हटने से तुम्हें बड़े खूबसूरत चेहरे बदसूरत लगेंगे। लेकिन बीबी जी, आपके सीने में दफन इस राज ने मुझे जीते जी मार रखा है। लेकिन मैं इस राज को फाश करके गढ़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती। बेटा, ये बहुत ज्यादा पढ़ाई गरीब लोगों के लिए होती है। न मेरे वालिद ने स्कूल पढ़ा, न मेरे दादा ने, और मैंने खुद चौथी जमात में स्कूल छोड़ दिया था। और शुक्र है मैं 2 मरतबा वजीरे तालीम रहा हूँ। इस अंगूठे पे ही मैंने हजारों उस्ताद भर्ती किए हैं। रुक जाओ, हिलो मत, बैठे रहो अपनी जगह पे। हमारा किसी के साथ कोई काम नहीं है। हम सिर्फ इस अंग्रेज के पीछे और इसके सेक्रेटरी के पीछे आए हैं। Please save me, please help me, please somebody help me. बड़ों के फैसले जज्बाती फैसले होते हैं, और जज्बाती फैसलों में खुद को जलाना नहीं चाहिए। जिस वक्त हमारा ये रिश्ता तय हुआ था, तुमसे या मुझसे किसी ने पूछा था? लेकिन नहीं, बचपन और नादानी की बात थी। हम तो अपने होशो-हवास में भी नहीं थे। बस बड़ों की बातें थी और हो गई। बेहतर यही होगा कि मैं तो ये बात भूल चुका हूं, तुम भी भूल जाना। फजल, तुम जब भी कोई काम करते हो आग रूह खाक में मिला देते हो। अब तुम मुझे बताओ, मैं किस किस को जवाब दूं? सब इंटरनेशनल मीडिया का आना शुरू हो जाएगा, एजेंसी समेत, और सभी मुझसे पूछेंगे। खान परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। अब अल्लाह करे कि तुम शफीन खान और नहवीद जरदा खान साबित हो जाए। नवीद खान, तुमने तो दुनिया जहान के लोगों की जायदादें हजम की हैं, थोड़ा सा अंगूर का पानी नहीं हजम कर सकते? ए फजल, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं मुदाम खान का दोस्त हूँ, ये तुम क्या लगे हुए हो? मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान का दोस्त। मुदाम खान का दोस्त, मुदाम खान के दोस्त, अल्लाह के हवाले।